بھائی صاحب سرمن شروع ہو رہا ہے، آپ ذرا ٹائم نوٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا ٹائم کیا ہوا ہے تاکہ میں بھی ذرا نوٹ کر سکوں۔ مثال دوسرا باب 25ویں آیت ہے اور یوں لکھا ہے خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ خدا کا جلال کس میں ہے؟ رازداری میں۔ The word of God جو ہمارے پاس موجود ہے وہ تیرا کچھ اس میں ایسا ہے جو پوشیدہ ہے، مخفی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے لائک بائبل اسکالرز بائبل کو جب ڈسکرائب کرتے ہیں، جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک چیز کبھی نہ بھولیں، the old is revealed in the New Testament۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ میں ظاہر کیا گیا اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ پرانے میں مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامہ میں پوشیدہ ہے اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ سو خدا کا جلال کس میں ہے جی؟ رازداری میں، چیزوں کو پوشیدہ رکھنے میں۔ مگر جو نیکسٹ کوشچن ہے دیٹ از سو آسم، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پچھلا کوشچن آسم نہیں ہے، مگر اگلا جو کوشچن ہے وہ آپ کو اگلے درجوں میں لے کر جائے گا۔ لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ بادشاہوں کا جلال کس میں ہے جی؟ معاملات کی تفتیش میں۔ when you are searching، جب آپ خدا کے کلام کی تفتیش کرتے ہیں، مثال 25واں باب 2 آئے، جب آپ خدا کے کلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، when you search it again and again، جب آپ خدا کے کلام کو کھنگالتے ہیں اور آپ ڈگ اپ کرتے ہیں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں سے آپ جتنا کھولتے چلے جائیں گے اتنا ہی خزانے نکلتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ تو جب آپ اس کی تفتیش کرتے ہیں when you search it، تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے جلال مخفی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہم خدا کے جلال سے منور تب ہو پاتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور وہ ہماری ذات کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ آمین۔ سو خدا کا جلال کس میں ہے جی؟ رازداری میں۔ اور بادشاہوں کا ہمارا جلال کس چیز میں ہے جی؟ معاملات، اس کلام کی تفتیش کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اس کلام کو سرچ کرنے میں ہے۔ سو لاٹ آف تھنگ، بہت کچھ ایسا ہے جو خدا کے کلام میں مخفی ہے، پوشیدہ ہے، موجود ہے، and still we are not aware، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سو آج ہمیں خاص سائٹ سے خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ احبار 23واں باب دیکھتے ہیں، ریفرنسز لکھتے جائیے، گھر جا کے ضرور پڑھیے گا۔ احبار 23واں باب کمپلیٹ پہلی آیت سے لے کر آن ورڈ ہمیں عیدوں کے بارے میں بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس تعلق سے ذکر کرتا ہے جی؟ عیدیں۔ کس چیز کے تعلق سے؟ آواز نہیں ہے، اس نے ایک آدھ بندے کے علاوہ نہیں کوئی بولا۔ احبار 23واں باب کس طرح ذکر کرتا ہے جی؟ عیدوں کے بارے میں۔ کچھ دوسرے باب کو دیکھیے گا، کچھ دوسرا باب 16ویں آیت یہ کہتی ہے کہ کوئی تم پر کھانے پینے، نئے چاند یا عیدوں کے تعلق سے الزام، سبتوں اور عیدوں کے تعلق سے الزام نہ لگانے پائے۔ کچھ دوسرا باب 16ویں آیت نئے عہد نامہ کی تعلیم کیا جی؟ کوئی تم پر نئے چاند، سبتوں، کھانے پینے اور عیدوں کے تعلق سے الزام نہ لگانے پائے۔ اٹ مینس کہ ہمیں مبرہ ہونا ہے، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اور ہم ان کو پراپرلی اوبے کرتے ہوئے نظر آئیں، تابعداری کرتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں کی فلانی عید سمجھ لی گئی، انہیں کی سبت ہی سمجھ لی گئی، انہیں یہ نہیں پتا کہ نواں چاند ہے۔ ٹھیک ہے، جب کبھی آپ کو نیا چاند نظر آئے خدا ان کا شکریہ ادا کریں، بیکاز اٹ از دا بگننگ آف نیو فیز۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے چاند کی پرستی شروع کر دیں۔ کس کی شکر گزاری کرنی ہے جی؟ خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جدو کوئی نئی سبزی آوے تو کی خرید ایسی مہنگی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچنار کا سیزن ہے، 10-15 دن نہیں رہتا، 10-15 دن تو زیادہ نہیں رہتا، چھوڑیے 10-15 دن تو زیادہ نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، بٹ وٹ یو ول ڈو، آپ لائیں گے، مہنگی خرید کر لائیں گے اور پھر آپ شکر گزاری کر کے کھائیں گے۔ خدا نے ایک نئے سیزن دی نئی فصل سانوں کو آئی ہے، ایک نئی سبزی سانوں کو آئی ہے۔ اٹ مینس وٹ وی نیڈ ٹو ڈو، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی خدا نیا آپ کی زندگی میں لے کر آ رہا ہے، آج کی ٹیچنگ میں بھی تھوڑے کو یہ نہیں ہو، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ سو بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان معاملات میں کلیئر ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اور ہم ان کو جو ہے نا واضح طور پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکیں چیزوں کو۔
اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ان عیدوں کی بات کی جاتی ہے جو احبار 23ویں باب میں موجود ہیں یا پھر خروج 12ویں باب میں مل جاتی ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے یا ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی یہ اسرائیل کی عیدیں ہیں، یا ہمیں بعض کا سکھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی عیدیں ہیں۔ مگر احبار 23ویں باب کی دوسری آیت کو ذرا دیکھیے گا، بنی اسرائیل سے کہہ، خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں، کس کی عیدیں ہیں جی؟ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں۔ ایک ہی ورس میں خداوند بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ عیدیں کس کی ہیں؟ خداوند کی۔ Then God said میری وہ عیدیں، یہ عیدیں کس کی ہیں؟ خداوند کی عیدیں، ٹھیک ہے؟ These are the Lord's feasts، نہ کہ اسرائیل کی یا کسی خاص گروپ کی، جی یا کسی ایتھنک گروپ کی یا کسی ریلیجن کی، ٹھیک ہے؟ جو عیدیں خدا کی ہیں، جو کچھ خدا کا ہے وہ سب کا ہے، آمین۔ اگر ہوا خدا کی نہ ہوتی تو پھر امیروں نے ہوا اپنے لیے قید کر کے رکھی ہوتی تھی، صرف ساڑھے گھر چاہے غریباں کا کرایا نہ جائے، پانی ساڑھے گھر چاہے، سو جو کچھ خدا کا وہ سب کا ہے۔ عیدیں جو ہے وہ کس کی ہیں جی؟ سبھی کی عیدیں ہیں، آمین۔ سو احبار 23واں باب 7 عیدوں کا ذکر کرتا ہے۔ خروج میں کتنی عیدیں بتائیں گے بائبل نے؟ 3۔ احبار میں کتنی بتائیں گے؟ 7۔ تو کیا خدا کو مغالطے لگ رہی ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی کوسے قزح دیکھی ہے، رینبو دیکھی ہے؟ آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، ڈفرنٹ کلر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کوسے قزح کے جو مین کلرز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ صرف 3 ہوتے ہیں۔ میجر کلر کتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ 3۔ مگر ٹوٹل اس میں کتنے کلرز موجود ہوتے ہیں جی؟ 7 کلرز آ رہے ہوتے ہیں، 7 کلر موجود ہیں۔ اور یہ عیدیں بھی ایسے ہی ہیں، 3 میجر عیدیں ہیں، اور ان 3 میجر عیدوں کے اندر مرج ہوئے میں ان کے ساتھ مکس ہوئی 7 عیدیں موجود ہیں، آمین۔ سو اس کی مین جو ڈویژن ہے وہ 2 طرح سے، 2 میجر اس کی ڈویژنز ہیں، سپرنگ فیسٹ ہیں، بہار کی عیدیں، اور خزاں کی عیدیں۔ بہار کی عیدیں اور خزاں کی عیدیں۔ بیسیکلی جب عیدوں کی بات کریں، ذہن میں رکھیں عیدیں جڑی ہوئی ہیں ہارویسٹ سسٹم کے ساتھ، فصل بونے، کاٹنے اور بارش کے ساتھ عیدیں جڑی ہوئی ہیں۔ عیدیں کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جی؟ عیدیں کس کے گرد گھومتی ہیں؟ فصل کے گرد۔ کس کے گرد؟ فصل کے گرد۔ یہودیوں کو فصل بونی ہے، بونے کے بعد بارش کا ویٹ کرنا ہے تاکہ خداوند وقت پر بارش برسائے، ٹھیک ہے؟ دیٹس وائی بائبل سے پہلی اور آخری بارش وقت پر برسائے خدا۔ کون سی بارش؟ پہلی اور آخری بارش۔ جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی دعا میں یہ ایڈ کریں، خدا میری زندگی میں پہلی اور آخری بارش وقت پر برسا۔ سو فصل بو دی ہے تو اس کے بعد کا ویٹ ہوتا ہے جی؟ بارش کا، اور پھر بارش کے بعد فصل کا، آمین۔ بیج بونا، بارش اور فصل، اسی کے گرد یہ 7 عیدیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی اس کے ساتھ کنیکٹڈ نظر آتی ہیں۔ کی عیدیں اور بہار کی عیدیں جو ہیں وہ 4 عیدیں اس میں شامل ہیں، اور یہ بیسیکلی یہ جو 4 عیدیں ہیں یہ یسوع مسیح میں فلفلڈ نظر آتی ہیں۔ ان عیدوں کی تکمیل ہو چکی ہے، 4 عیدوں کی تکمیل ہو چکی ہے۔ بہار میں کتنی عیدیں آتی ہیں جی؟ 4 عیدیں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کون سی عیدیں ہیں جی؟ فصح، اور فصح کے اندر 2 عیدیں اور شامل ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں خروج بات کریں فصح کی تو سمجھ آئیں گے اس کے ساتھ 2 اور عیدیں جڑی ہوئی ہیں، بے خمیری روٹی کی عید اور پہلے پھلوں کی عید۔ فصح کا مطلب کیا جی؟ صرف فصح ہی نہیں ہے بلکہ بے خمیری روٹی کی عید بھی ہے اور پہلے پھلوں کی عید بھی ہے، کلیئر؟ 3 عیدیں ایک ساتھ، 3 عیدیں مگر ایک ہی بات کی گئی ہے خروج کے اندر، فصح، بے خمیری روٹی کی عید اور پہلے پھلوں کی عید۔ فصح، بے خمیری روٹی کی عید اور پہلے پھلوں کی عید۔ اینڈ دین جو نیکسٹ فیسٹ آتی ہے وہ اکیلی کھڑی رہتی ہے، اینڈ دیٹ از دا فیسٹ آف پینٹیکوسٹ، ٹھیک ہے جی، پینٹیکوسٹ کی عید۔ اور اس کو علیحدہ سے خروج کا جو خروج کی جو کتاب ہے وہ علیحدہ سے عید کے طور پہ بیان کرتی ہے۔ فصح کی بات کرتی ہے خروج کی کتاب، پھر پینٹیکوسٹ کی بات کرتی ہے۔ تو 4 عیدیں ہم نے دیکھی، فصح،
اس کے بعد بے خمیری روٹی کی عید یا عید فطیر بھی اس کو کہتے ہیں، انلیون بریڈ کی عید بھی کہا جاتا ہے اس کو، فرسٹ فروٹ یا پہلے پھلوں کی عید ہے، اور اس کے بعد پینٹیکوسٹ کی عید آتی ہے جی، 4 عیدیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری کی ساری کون سی عیدیں جی؟ اسپرنگ فیسٹ ہے، بہار کی عیدیں ہیں. ان کی تکمیل یسوع مسیح میں ہو چکی ہے. اینڈ دیر آر 3 more feasts over there جو کہ فال سیزن کی ہیں، جو کہ خزاں کی عیدیں ہیں، اور یہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ پہ. یہ کب کمپلیٹ ہوگی؟ یسوع مسیح کی دوسری عید ہے جی. اس میں جب آپ خروج کی کتاب کو دیکھیں گے تو وہ بیسیکلی جو بتاتی ہے وہ ہے نرسنگوں کی عید. خروج کی کتاب کس عید کی بات کرے گی؟ نرسنگوں کی عید کے تعلق سے. مگر احبار کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ نرسنگوں کی عید کے اندر 2 عیدیں اور ہیں، اور وہ ہے جی یوم کپور یا کفارے کی عید یا کفارے کا دن. اینڈ دا لاسٹ ون از ٹیبرنیکل، دا فیسٹ آف ٹیبرنیکل یا عید خیام اس کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی اس کو؟ عید خیام یا خیموں کی عید، ٹھیک ہے جی. ہفتوں کی عید بھی اس کو بولا جاتا ہے، عید خیام اس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سوری یہ جو ہفتوں کی عید ہے وہ پینٹیکوسٹ ہے. اینیو واپس آتے ہیں. ہم نے دیکھی 7 فیسٹ ہمارے پاس موجود ہے. کتنی عیدیں ہیں جی ٹوٹل ہمارے پاس؟ 7 عیدیں موجود ہیں. پہلی 4 بہار کی عیدیں تکمیل پا چکی ہیں، باقی کی 3 خزاں کی عیدیں جو ہیں وہ تکمیل پائیں گی، ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک جو عام بات آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ عیدیں جو ہے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی دماغ میں رہنا چاہیے، اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. The thing which I'm going to share، یہ عیدیں جو ہیں وہ اسرائیل میں آبزرو کی جاتی ہیں. اسرائیلی کیا کرتے ہیں جی؟ ان عیدوں کو مناتے ہیں. اسرائیلی ان عیدوں کو مناتے ہیں. اسرائیلی کیا کرتے ہیں جی؟ اس کو مناتے ہیں. اور یسوع مسیح میں ان عیدوں کی تکمیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. یسوع مسیح میں ان عیدوں کی کیا ہوئی ہے جی؟ تکمیل ہوئی ہے. یسوع مسیح میں فلفلڈ ہے یہ عیدیں. اور ہماری زندگیوں میں یہ عیدیں اپلائی ہوتی ہیں. ہماری زندگیوں میں یہ عیدیں کیا ہوتی ہیں جی؟ ایکسپلینیشن کو سامنے لے کر آتی ہے. فطرت میں یہ بتاتی ہے کہ جی ان کی وضاحت کرتی ہے کہ جی 7 عیدیں ہیں جن کو یہودی مناتے ہیں. جب آپ ان کو اسپرچولی دیکھیں گے، روحانی عالم ان کو دیکھیں گے تو ان کی مینیفیسٹیشن سامنے آتی ہے، یہ ظہور میں آتے ہوئے نظر آتی ہے. اور جب آپ ان کو پرفیکٹیکلی دیکھیں گے تو یہ عمل میں آتی ہوئی نظر آتی ہے. تھوڑی مشکل باتیں ہیں جو شاید آپ کے لیے ابھی بڑی ہوں، ٹف ہوں، مگر the purpose is کہ کچھ چیزوں کے تعلق سے آپ کو سمجھ موجود ہو. Right now we will talk about just 2 feasts. خروج کی کتاب کو اگر آپ دیکھیں، خروج 12واں باب، خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی بیسیکلی آپ کے ذہن میں یہ جو ہے نا یہ 14 یاد رہنی چاہیے. کتنی یاد؟ 14 یاد رہنی چاہیے. پہلی 14 یاد جو ہیں یہ فصح کے تعلق سے بات کرتی ہیں. پہلی 14 یاد کس تعلق سے بات کرتی ہیں جی؟ فصح کے تعلق سے بات کرتی ہیں. بٹ رائٹ ناؤ چلیں واپس آتے ہیں احبار کی طرح. احبار 23 باب دیکھیے گا، اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ذرا پہلے دیکھیے. پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے. پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر یا بے خمیری روٹی کی عید ہوا کرے. کلیئر ہے جی؟ 14ویں تاریخ کو کیا ہوگی؟ فصح. اور 15ویں تاریخ کو کیا ہوگی؟ عید فطیر یا پھر بے خمیری روٹی کی عید ہوگی. اور اس میں 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا. یہودی دن شام سے شام تک ہے. شام کو جیسے ہی ان کی ایک عید ختم ہو رہی ہے اور ساتھ ہی دوسری عید شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. 14 اور 15 ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شام کو تم نے عید فصح منانی ہے اور ساتھ اور شام کو ہی تمہاری اگلی عید بھی شروع ہو جائے گی.
سو فسا اور عید فطر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. دیٹس وائی جب ان کا ٹائٹل آپ دیکھیں گے نا، جن کے پاس بائبل ابھی نیو ورژن موجود ہے، وہاں پر لکھا ہوا فسا اور بیک میری روٹی، یہ لکھا ہوا جی. اگر آپ احبار کو دیکھیں، خروج کو دیکھیں تو خروج بھی کہتا ہے کہ پہلے مہینے، ٹھیک ہے، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کی شروعات ہو، ٹھیک ہے، شروع میں خدا میں خروج میں کہہ دیتے ہیں. بٹ اٹ مینس یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا آغاز ہو، اور یہ تمہارے لیے دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں، خروج 12 باب کی دوسری آیت، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. کون سا؟ یہودیوں کے لیے کون سا ہے؟ جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے ہیں اور بیابان میں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے. جس دن وہ مصر کی غلامی سے نکلے ہیں وہ ان کے لیے سال کا پہلا مہینہ ہے. جس دن آپ گناہ کی غلامی سے نکل کر نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ دن آپ کے لیے پہلا مہینہ اور نیا دن ہے. آمین. دیٹ از دا نیو بگننگ آف یور لائف، وہ آپ کی زندگی کا آغاز ہے. اینڈ ہاؤ، کیسے وہ ممکن ہو پاتا ہے، وہ پاسبل ہو پاتا ہے جو خدا پیس اوور یا فسا کے سبب سے. کس کے سبب سے؟ فسا کے سبب سے. اگر فسا نہ ہوتی تو مصری غلامی سے اسرائیل باہر نہ آتا. اگر کوئی چیز اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کر کے لے کر آئی، اور وہ کیا چیز ہے؟ فسا. خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے 10 آفتیں بھیجی. سمپل سٹوری از دس، یعقوب اور اس کے ساتھ 70 جانے مصر میں جاتی ہیں، اور وہاں پر وہ بڑھتے ہیں اور 400 سال تک غلام رہتے ہیں اور ایک بڑا انبا بن جاتے ہیں. اینڈ دین خداوند جو ہے ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد کرتا ہے. خداوند ان کو بحال کرنا چاہتے ہیں، خداوند ان کو نکال کر لے جانا چاہتے ہیں. مگر پرابلم کیا ہے جی؟ پرابلم یہ ہے کہ ابھی مصر کے اندر جو فرعون موجود ہے وہ ان کو جانے نہیں دینا چاہ رہا. خدا نے موسیٰ کو کھڑا کیا، موسیٰ سے کہا جی کہ میں جو ہوں سو ہوں، تیرے ساتھ جاؤں گا اور تو میری قوم کو نکال کر لے آ. When Moses reached there, Moses انہیں کہتے ہیں جانے دے، وہ کہتے ہیں نہیں جانے دینا. وہ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں مصری کو اور ان کے خداؤں کی عدالت کرنے جا رہا ہوں. خدا کیا کرنے جا رہا ہے جی؟ مصریوں کی اور ان کے خداؤں کی عدالت. خدا 10 صفات لے کر آتا ہے، which is ہر ایک آفت جو ہے وہ ان کے کسی نہ کسی خدا کے اگینسٹ ہے. 10 صفاتیں 10 خداؤں کے اگینسٹ خدا ریز کرتے ہیں. اینڈ دین فائنلی خدا یہ کہتے ہیں کہ اب میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کے پہلوٹوں کو ماروں گا. جانوروں کے پہلوٹوں کو، انسانوں کے پہلوٹوں کو میں کیا کروں گا جی؟ میں ان کو ماروں گا اور بنی اسرائیل کو زور بازو سے نکال کر لے جاؤں گا. یہ اس سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیا کروں گا؟ یہ زور بازو سے نکال کر لے جاؤں گا. اب ہوا یہ کہ دا ڈے جس دن خدا نے ان کو نکال کر لے کر جانا ہے، اس کے لیے خدا نے ان کو پیٹرول دیا. گھر جا کر دور پڑھیے گا، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ پڑھ سکیں، تو آلموسٹ ہو رہا ہے یار، تو کم از کم آپ کو پڑھنی چاہیے پہلے. مگر آگے جا کر پھر جو ہے یہ پورا چیپٹر آپ کو لازمی گھر جا کر پڑھ لیجیے، خروج 12 باب. سو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا جی کہ گھر کی نفری گر لے، اور اس کے حساب سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک برا لینا ہے. اپنے خاندان کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ ایک برا لینا ہے، اور اس برا کو تم نے ذبح کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے جی؟ اس کا خون لے کر اپنے گھر کے دروازوں پر اپلائی کر دینا. اس کا خون کہاں پر لگانا ہے؟ چوکٹوں کے اوپر. اور انسائیڈ دا ہاؤس، گھروں کے اندر کیا کرنا ہے جی؟ اس برے کو کنزیوم کرنا ہے، کھا لینا ہے. برے کو کس کے ساتھ کھانا ہے؟ بے خمیری روٹی اور ساتھ پات کے ساتھ کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بنی اسرائیل ایک کام کرتے تھے کہ وہ فسح سے پہلے ہی جو ہے نا، فسح کے دن کو منانے کے لیے جو ہے نا وہ خمیر کو باہر کر دیتے تھے، اور یہ میک شور کرتے تھے کہ ان کی ساری جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر بھی خمیر موجود نہ ہو. آگے چل کے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سو واٹ گاڈ سیڈ، خدا نے کہا خون لگانا، اور خون لگا ہوا ہوگا، اور موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ دیکھ کر کیا ہوگا جی؟ چلا نہیں جائے گا، گزر جائے گا. کیا لفظ ہے جی؟ موت کا فرشتہ گزر جائے گا. ہمارے پاس جو لفظ موجود ہے فسح کے لیے انگلش ورڈ موجود ہے پیس اوور. پیس اوور اوپر سے گزر جانا. سمجھ آ رہی بات کی؟ پاس اوور کا مطلب کیا ہے؟
گزر جانا. ٹھیک ہے جی. سو بائبل کیا کہہ رہی؟ موت کا فرشتہ آئے گا ضرور مگر بلڈ دیکھے گا اور بلڈ کو دیکھ کر موت کا فرشتہ گزر جائے گا. سو سیم تھنگ ہیپن. انہوں نے برا لیا, قربان کیا, خون لگایا, جن چوکٹوں پر خون لگا ہوا تھا, موت کا فرشتہ آتا ہے اور اوپر سے گزر جاتا ہے. انسائڈ دا ہاؤسز خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا برے کو کھانا. کیسے کھانا ہے؟ پورا کھانا ہے, کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. کتنا کھانا ہے جی؟ پورا. وہاں کر کیا رہتے ہیں خدا؟ یہ خروج کا مصنف یہ کہتا ہے جی کہ تم نفری کو گن لینا اور نفری کے حساب سے برا لینا. اگر کم لوگ ہیں تو گھر کے ساتھ والوں کو ساتھ ملا لیا جائے تاکہ اتنے لوگ موجود ہوں کہ سارے ایک ٹائم میں برے کو پورا کھا سکیں. پھر خدا نے کہا کہ پورے کا پورا جو بھر رہا ہے اس کو پورے کو تم نے کھانا ہے. ٹھیک ہے, بھون کر. اب بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیسے کھانا ہے جی؟ پورا. پورا کھانا ہے مینس آنکھیں, کان, ناک, ہاتھ, جو کچھ اس کے اندر موجود ہے سب کچھ ہے. پرابلم از دس, ہمارے پاس برا موجود ہے اینڈ وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ. ہم اس کو لے ہی نہیں لے. بائبل کہتے ہیں دیکھو وہ خدا کا برا جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. بٹ وی نیڈ, اگر آپ اس کی معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی آنکھیں لینے کی ضرورت ہے, کنزیوم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی معنی سننا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کی معنی چھونا چاہتے ہیں, آپ اس کے کان, اس کے ہاتھ اور اس قدر کھا لیں. بائبل کہتی ہے there is no difference in that lamb in the word of God in flesh incarnate or in written Bible. داوود کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا. وہ کلام جو ہے وہ کون ہے جی؟ یسوع مسیح ہے. So what we need to do, ہمیں یسوع کو پورا, مجھے تیرا کلام ملا اور میں نے اس کو نوش کیا. ٹھیک ہے, جس قدر آپ اس کو نوش کر لیں گے he will protect you, he will strengthen you. ٹھیک ہے. اب وہاں پر پرابلم کیا ہے؟ برا جو ہے وہ گھرانے کے حساب سے لیا جا رہا ہے اور گھرانے ایسے ہیں جو ایک ایک برے کو ختم کر جاتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ جو برا خدا نے مہیا کیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ پوری دنیا بھی اسے کھاتی ہے تو وہ ختم ہونے کا نہیں ہے. He is more than enough for the whole world. پوری دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پا سکتی ہے. آمین. وہاں پر صرف ایک گھرانہ نجات پا رہا ہے, شاید 2 گھرانے بچ رہے ہیں, مگر یہاں جو برا موجود ہے اس برے کے اندر ہی قدرت پائی جاتی ہے کہ اس برے کے وسیلہ سے سارا جہان نجات پاتا ہے. آمین. سو خون لینا, چوکٹوں پر لگانا, موت کا فرشتہ گزر جائے گا. ہاؤ اٹ از we can apply it on our lives. بائبل یہ کہتی ہے یسوع کے خون کو دلوں کی چوکٹوں پر لگائیں گے تو موت کا فرشتہ گزر جائے گا. یسوع کا خون, جب یسوع مسیح ہمارا پاس اوور ہے, جب یسوع مسیح ہمارا فسا ہے, جب یسوع مسیح ہمارا, آواز نہیں آ رہی, یسوع مسیح ہمارا شاباش, یسوع مسیح ہمارا فسا ہے. ٹھیک ہے, جب یسوع مسیح ہمارا فسا ہے تو what we need to do, ہمیں اپنی زندگیوں پر, اپنے دلوں کی تختیوں پر یسوع کے خون کو لگانے کی ضرورت ہے. جب آپ دلوں پر یسوع کے خون کو لگا لیں گے, دلوں کی چوکٹوں پر, تو پھر موت کا فرشتہ گزر جائے گا. یہ نہیں کہ آپ مرنے کے بعد ابدیت میں داخل ہوں گے. the day جس دن آپ نے یسوع کے خون کو اپنی زندگی میں لیا اسی دن آپ ابدیت میں موجود ہیں. آمین. That's why پولس یہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں جانتے کہ تم آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہو. یہ نہیں کہ کسی دن بٹھائے جاؤ گے, بلکہ تم کیا کیے گئے ہو جی؟ آلریڈی بٹھائے گئے ہو. تم ابدیت میں داخل ہو جس دن یسوع کو آپ نے لے لیا ہے. What we need to do, یسوع کو, اس کے خون کو اپنی زندگیوں میں لگائیں. اوکے, میں نے لگایا, ہم سبوں نے لگایا اور ہم موت سے زندگی میں داخل ہو گئے. The question is, کیا سبب بنا, کیا وجہ تھی, وہ کون سی چیز تھی جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر دیا؟ میرے اور آپ کے معاملے میں یسوع کا خون وہ باعث بنتا ہے جو ہمیں موت سے زندگی میں داخل کر دیتا ہے. مگر یسوع کے معاملے میں کیا ہے؟ یسوع بھی تو بائبل کہتی ہے کہ وہ مر گیا اور جی اٹھا. کیا چیز ہے, کیا باعث چلا ہے اس کے جی اٹھنے کا؟ ایک حوالہ ذرا نکالیے گا جلدی سے. عبرانیوں کے نام جو خط ہے اس کا 13واں باب, لاسٹ چیپٹر, اس کی 20ویں آیت بھولیے گا نہیں, آخری باب کی 20ویں آیت ہے اور یہ لکھا ہے, اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا. یسوع کو کس چیز کے سبب سے زندہ کیا گیا؟ کس کا خون؟
یسوع کے اپنے خون کے سبب سے اس کو بھی مردوں میں سے زندہ کیا گیا. Amen. Try to understand the strength, the power, وہ قوت, وہ قدرت جو یسوع کے خون میں پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا خون اس قدر قدرت کا مالک ہے, اس قدر قوی ہے کہ وہ یسوع کو بھی مردوں میں سے زندہ کرتا ہے. اور اگر یسوع کو مردوں سے زندہ کر سکتا ہے تو پھر ہماری مردگی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. Amen. So Bible said اس کا خون ہمیں زندہ کرتا ہے, اس کا خون نے یسوع کو مردوں میں سے اٹھا لایا. And when he is resurrected, Bible said, بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ برا جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے, جب وہ صلیب پر جا رہا ہے, قربان ہو رہا ہے, ہمارے لیے فصح ٹھہرا ہے, that time وہ برا ہے. وہ کیا جی؟ برا فصح پر قربان ہوتا تھا یسوع مسیح. اگر میں 12ویں باب کو ورس بائی ورس کمپلیٹلی سکھاؤں, there are 21 revelations جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کس طور سے یسوع مسیح وہ برا ٹھہرتا ہے اور کس طور سے وہ کفارہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. بٹ رائٹ ناؤ مائی پرپز از ناٹ دیٹ مچ ٹیچنگ. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چند ایک باتیں جو ہمیں لسن کرنی ہیں. بائبل یہ کہتی ہے جب وہ فصح ٹھہرا ہے, جب وہ قربان ہو رہا ہے, جب وہ صلیب پر جا رہا ہے, تو وہ کیا جی؟ برا. بٹ جیسس سیڈ آئی ایم دا ڈور, میں دروازہ ہوں. دروازہ کون ہے جی؟ یسوع مسیح نے کیا کہا. اگر آپ لوکا کی انجیل کو دیکھیں تو لوکا کی انجیل کے مطابق اس کے 10ویں باب میں تھی, 10ویں باب کی 7ویں آیت میں تھی. پس یسوع نے ان سے پھر کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. بھیڑ کے طور پر وہ قربان ہوتا ہے جب وہ مصلوب ہوا ہے. He himself is a lamb, he himself is a بھیڑ. مگر جب وہ جی اٹھا ہے, غور کرنے کی کوشش کیجیے گا, جب تک وہ قربان ہو رہا ہے but he himself is a lamb, وہ برا ہے. ٹھیک ہے, مگر جب وہ جی اٹھا ہے تو جی اٹھنے کے بعد اب وہ دروازہ ٹھہرا ہے. Amen. اگر یسوع جی نہیں اٹھا تو پھر اس دروازے سے داخل ہونا بیکار ہے. پال اس کو اس طور سے بیان کرتا ہے, اگر یسوع جی نہیں اٹھا ہماری منادی, تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. When he is resurrected, اور وہ پہلا پھل ٹھہرا ہے, اب جو داخل ہوگا وہ جی اٹھے گا. Amen. And if he is the first fruit, تو پھر ساری کی ساری فصل کیا ہوگی جی؟ بابرکت ٹھہرے گی. Remember, میں ابھی کچھ عرصہ پہلے سکھا کر گیا ہوں یہاں پر. پوری فصل کیسے بابرکت ٹھہرتی ہے؟ جب یسوع مسیح جو وہ جی اٹھا ہے تو پھر ہم سبھی بھی جی اٹھیں گے. آمین. So what we need to do, ہمیں یسوع مسیح کو ایز اے پاس اوور ریسیو کرنے کی ضرورت ہے, ہماری زندگی میں آنے کی ضرورت ہے. The Friday is most important day, جس کو ہم مناتے ہیں نا, مبارک جمعہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو؟ Good Friday. ٹھیک ہے, that is the day جب وہ برے کے طور پر ہمارے لیے قربان ہوگا. Amen. اور پھر وہ ہمارے لیے نجات کا سورس ٹھہرتا ہے. For example, خدا کا there is God's own patron, خدا کا بڑا خوبصورت پیٹرن ہے. بائبل یہ کہہ رہی ہے, ابھی جو حوالہ آپ نے پڑھا, میں اور ڈیٹیل میں نہیں جانے کی کوشش کر رہا, میں بہت شارٹلی لے کر جا رہا ہوں. بائبل میں لکھا ہے 10ویں دن تم برے کو لینا, 14ویں دن قربان کرنا, 4 دن تم اس کو رکھ چھوڑنا. پیدائش کے اندر خدا نے آدم سے کہا کہ وہ خدا برا مہیا کرے گا. ٹھیک ہے, اینڈ دین بائبل یہ کہتی ہے, پطرس کا خط یہ کہتا ہے کہ خدا کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. ایڈم سے لے کر یسوع کے ٹائم تک کتنے 1000 سال بنتے ہیں جی؟ 4000 سال. 4000 سال مین 4 days of God. خدا کے کتنے دن بنتے ہیں جی؟ 4 دن. ٹھیک ہے, آدم کے ٹائم سے لے کر for the 4 days. That was the 10th, and on the 14th برا ہمارے لیے قربان ہوا. Amen. Within 4 days. چاہیے اس کو خدا سائڈ پر کرتا چلا جا رہا ہے. کس کو؟ خدا نے ہابل کو چنا, قائن کو علیحدہ کر دیا. خدا نے اسحاق کو چنا, اسماعیل کو سائڈ پر کر دیا. خدا نے یعقوب کو چنا, خدا نے عیسو کو سائڈ پر کر دیا. There are lot, سارے کے سارے شیڈوز ہیں یسوع مسیح کے. یہ جتنی عیدیں ہیں یہ ساری کی ساری شیڈو ہیں یسوع مسیح کی. سو خدا نے کہہ دیا جی, اسماعیل پہلے ہابل, قائن جاتا ہے, اسماعیل جاتا ہے, عیسو جاتا ہے, and these all are the shadows. کس چیز کا شیڈو ہے؟ شیڈو یہ ہے کہ جی
خدا نے آدم اول کو سائڈ پر کیا اور آدم ثانی جو ہے خداوند یسوع مسیح وہ پہلوٹا ٹھہرتا ہے جو ہمارے لیے قربان ہوتا ہے. آمین. So this is the pattern. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک ورس کی بات نہیں ہے. The years and years, ہزاروں سال لگتے ہیں, ہزاروں سال میں خداوند جو ہے وہ پریسائزلی دکھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ شیڈو ہے and he is the exception. یسوع مسیح جو ہے وہ اصلیت ہے, یسوع مسیح وہ حقیقت ہے. سو صرف یسوع مسیح کو فصح کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے. ڈے آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں فصح کے طور پر قبول کیا, اس دن ہمیں کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے. میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھیوں کے نام خط, کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کی پانچواں باب, اس کی 6 ایسے پڑھ رہا ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. پس آؤ ہم عید کریں, نہ پرانے خمیر سے, نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے, بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے. Here I'm going to talk about the second feast. ٹھیک ہے, میں نے یہی چیز فصح جو ہے میں نے ابھی 3-4 ہفتے سے بلکہ زیادہ عرصے سے میں 2 ماہ سے پڑھا رہا ہوں, صرف فصح پڑھا پایا ہوں. ٹھیک ہے, بٹ I'm shortly try to کہ کچھ چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں. Now try to understand کہ بے خمیری روٹی کے بارے میں خداوند کیا کہتے ہیں. خمیر کیا چیز ہے؟ خمیر ایک چھوٹی سی چیز ہے, یہ انتہائی چھوٹی سی چیز ہے جس کو بہت کم مقدار میں ڈالا جاتا ہے, اور جب اس کو آٹے میں ڈالا جاتا ہے تو آٹا کیا ہوتا ہے جی؟ وہ پف اپ ہو جاتا ہے, وہ پھول جاتا ہے. ایسے ہی جی, نظر نہیں آتا, چھپا رہتا ہے, کہیں ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر روٹی کو پھلا کر کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے. But still is over there. And likewise is the sin. گناہ ہماری زندگی میں بیجا پرائڈ کو لے کر آتا ہے, ہمیں پھلا دیتا ہے. جو ہم نہیں ہیں وہ ہم بن کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. منگ میں کپڑے پالے ہوئے, کسی نے کے شوشا بنا لیتی, ٹھیک ہے, وہ بڑی بڑی باتیں کر لیجیے, ہم بھی کچھ ہیں, ہمیں بھی جانا چاہیے, ہم بھی ہیں. But that all is sin. Bible said ایک چیز ان رکھیے, بائبل یہ کہتی ہے کہ ریاکاری کیا ہے؟ گناہ ہے. پریٹینڈ کرنا جو آپ نہیں ہیں اور ہو کر بن کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو بائبل سیڈ کہ تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیر ہی کر دیتا ہے, اس کو خمیر والا کر دیتا ہے. سو بائبل یہ کہتی ہے, پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی سے بدی اور شرارت کے خمیر کو ہٹایا جائے. although کہ ایک چھوٹا سا عنصر ہے جو روٹی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, مگر on other side جب آپ اس کے اسپرچل میننگ دیکھتے ہیں تو خمیر گناہ کو پریزنٹ کرتا ہے. خمیر کس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ گناہ کو. بائبل کا پیٹرن کیا؟ خدا نے کہا کہ جی تمہاری کمریں بندی ہو, تم نے جوتے پہنے ہو, اور جلدی جلدی تم اس بندے کو کھانا, بے خمیری روٹی کے ساتھ کھانا. اور جب بے خمیری روٹی کی بات آتی ہے تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ لگنوں کے اندر جو ہے خمیر دے سکے. انہوں نے ویسے ہی آٹا لیا اور ایک لمبے سفر کے لیے نکل پڑے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یسوع میرا فصح ہے, وہ میرا کفارہ ہے, اس کے سبب سے موت کا فرشتہ میری زندگی سے گزر گیا ہے, تو بائبل یہ کہتی ہے جلدی جلدی without wasting any moment اپنی زندگی سے گناہ کو نکال پائے کریں. کوئی خمیر نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی بائبل کی کوئی تعلیم اس کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کہیں گے جی یسوع میرا نجات دیتا ہے. یسوع کو بھی ہاں ہے, گناہ کو بھی ہاں ہے. If you are saying just Jesus, there must be no for the sin. گناہ کے لیے انکار ضرور کریں. گناہ کا خمیر آپ کی زندگی میں کبھی باقی نہ رہے. That's why خدا نے کہا فقیوں فریسیوں کا خمیر سے بھی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی, very little amount, بہت چھوٹی اماؤنٹ جو ہے خمیر کی پوری بریڈ کو لیونٹ کر دیتی ہے, خمیری کر دیتی ہے, پوری آٹے کو خمیرہ کر دیتی ہے. So it means the moment آپ کو پتا چلا کہ یسوع میرا فصح ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے جی؟ اسی وقت یسوع, یاد رکھیں یسوع صرف پہلی بے خمیری روٹی ہے. آمین. اور اس کے سبب سے ہم بے خمیری روٹی بنتے ہیں. ہماری زندگی میں اگر اس میں بے خمیر, وہ بے خمیر زندگی بسر کر رہا ہے تو ہمیں بھی بے خمیر زندگی بسر کرنی ہے.
سو لازمی نہیں ہے کہ جی ڈے آئے گا پھر ہم لوگ برا لیں گے، قربان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میں نے پہلے کہا کہ ہماری زندگی میں یہ عیدیں اپلائی ہوتی ہے، یسوع کو قبول کریں بطور فصح، اینڈ دین اپنی زندگی سے خمیر کو اٹھا کر گناہ کو بائے کریں، اینڈ دین اپنی زندگیوں کو بے خمیری روٹی کے طور پر خدا کے ذریعے پریزنٹ کریں۔ آپ خدا کے ذریعے میں قابل قبول ہیں، کیونکہ پال یہ کہتے ہیں ہمارا فصح یعنی یسوع مسیح بھی قربان ہوا ہے۔ کیوں قربان ہوا ہے؟ تاکہ ہماری زندگی میں کوئی خمیر باقی نہ رہے۔ آمین۔ سو خداوند کے ذریعے میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے ہمیں؟ بے خمیری روٹی کے طور پر۔ اور اگر بے خمیری روٹی کے طور پر پریزنٹ نہیں کر رہے اور جلد بازی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے لیے، دس از سمتھنگ جس کے لیے فوری طور پر آپ کو قدم اٹھانا ہے، تو پھر تھوڑا سا خمیر بھی ساری زندگی کو آپ کو قبول کر کے رکھے گا۔ ایک دفعہ کفارہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کفارے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ آمین۔ سو ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔